ناظرین، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ایک بڑی پیاری خبر ہے کہ پاکستان کے قومی اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں ان کا نام ہے اسد کیسر. تو انہوں نے آج کہا ہے کہ یہ جو فوٹو دیکھی ہے میں نے، وہ جو ہنگامے ہوئے نا اس کے اندر، قومی اسمبلی کے اندر، وہ جس میں مراد سعید صاحب ٹیبل پہ چڑھ کے کتابیں مار رہے تھے، اور وہ پرویز خٹک صاحب بھی بیچارے بڑی تھرتھلی میں تھے، اور عملی امین گنڈا پور بھی، اور وہ فواد صاحب، سارے بہت تھے. انہوں نے کہا بھی میں نے دیکھا ہے سارا کچھ، کوئی بھی وفاقی وزیر نہ ہی ہلڑ بازی کی ہے، نہ ہی کوئی ایسی حرکت کی ہے، لہٰذا ان کو میں کیسے نکال سکتا ہوں. یعنی ان کی نظر شاید کمزور، یا پتہ نہیں وہ ویڈیو غلط بن گئی ہے، فرشتوں نے بنا لی ہوگی. اور آج آزاد کشمیر کے ایک اور سیاسی تبدیلی ہوئی ہے. وہ کیا ہوئی ہے کہ موجودہ حکومت کے وزیر تھے، ٹکٹ بھی ملا ہوا تھا ان کو، سردار میر اکبر، وہ آج اللہ کو مطلب حاضر ناظر کر کے وہ جو علم اٹھایا تھا اس پہ، آج انہوں نے کہا کہ مجھے نا یہ وزارت بھی نہیں چاہیے، اور یہ جو ممبر اسمبلی بھی یہ ایسے نہیں، میں ٹکٹ شکر کوئی نہیں، میں نہیں بنتا. تو جناب وہ سیف اللہ نیازی صاحب کے گلے سے جا کے ان کے پٹا ہاتھ میں ڈال دیا گلے میں، اور وہ ساتھ بہت سے اور بھی سیاسی زماں وہاں پہ تھے، تو ان کے گلے میں انہوں نے وہ کپڑا ڈالا، اور عمران خان صاحب کے طرف سے انہوں نے، تو سردار تنویر ریاض صاحب ساتھ تھے، اور بھی سب لوگ تھے. تو وہ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یعنی کہ چلے گئے ہیں پی ٹی آئی میں. اب ٹکٹ ادھر جی وہ کچھ ہوگا، ٹھیک ہے. تو ہم چلتے ہیں شوکت صاحب کے پاس. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. جیسا کہ آپ نے سنا کہ وہ اسد کیسر صاحب نے تو کہا کہ مجھے نظر ہی کوئی نہیں، وزیر بیچ میں کوئی بھی نہیں تھا، کل مک گئی. تو اس کے بعد امریکی جو وہ ہے نا، کیا کہتے ہیں، ایک تو سینٹ ہے نا ان کی، ایک ہوتی ہے ان کی اور کچھ ہوتا ہے ایوان نمائندگان جو ہوتے ہیں، وہ میں سینٹ میں ہوتے ہیں یا پہلے ہوتے ہیں. جی جی. انہوں نے عراق جنگ کا جو قانون بنا ہوا تھا وہ منسوخ کر دیا، ختم کر دیا. اب اس طریقے کی جنگ نہیں، مطلب دور جا کر میرا خیال ہے. ٹھیک. تو اب ہم آپ کے پاس چلتے ہیں. پاکستان کے حالات تو آپ کو پتہ ہی ہے، آپ نے بہرحال جو اس پہ بھی آتے ہیں، بنیادی طور پر جنیوا میں شاید آپ کو پتہ ہے کہ دو بڑی شخصیات کی آپس میں میٹنگ ہوئی ہے. جی جو بائیڈن صاحب اور اس کے صدر پوتین صاحب کی، اور جو بائیڈن کی، امریکہ کے جو صدر ہیں. اور وہ میٹنگ جو ہے کافی، اس پہ پہلے تو جو شیڈول پروگرام تھا کچھ 6 گھنٹے کا تھا، لیکن مختصر کے تو وہ 3 گھنٹوں پہ رہی. اور جو ڈنر انہوں نے ترتیب دیا ہوا تھا تو اس کو جوائن کرنے سے پوٹین صاحب نے انکار کر دیا. دوسری بات یہ ہے کہ جو پریس کانفرنس بھی انہوں نے کی ہے، میرے خیال میں جو یہ جو سربراہی کانفرنس تھی جنیوا میں، تو اس پہ گفتگو کل کریں گے. صرف میں سمجھتا ہوں کہ امپورٹنٹ چیز جو ہے نا، وہ یہ 2 ملکوں کی سربراہی کانفرنس بھی تھی. اس میں ملکی اور بین الاقوامی امور، اور ان دونوں ملکوں کے آپسی تعلقات، اور ان آپسی تعلقات کا پوری دنیا پہ مرتب ہونے والے اثرات ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ تھی. اور کل ہم چیدہ جو پوٹین صاحب کی جو پریس کانفرنس میں جن نکات کو انہوں نے ڈیبیٹ میں لایا، ہیومن رائٹس سے لے کے تو جنگوں کے حوالے سے، اور تخفیف اصلاح کے حوالے سے، باقی جو آپ نے اپنی تمیدی گفتگو میں ذکر کیا، میر اکبر صاحب کا جو ہے نا وہ روانگی نون لیگ سے جو انہوں نے پی ٹی آئی میں کی ہے، تو ان کو مبارک ہو نیا سفر. اور اب یہ تو الیکشن شیڈول کا نہ صرف اعلان ہو گیا میرے خیال، بلکہ کاغذات نامزدگی جمع ہو رہے ہیں. ابھی 2 دن ہے میرا خیال ہے. تو ایسے میں کسی پولیٹیکل پارٹی کو چھوڑ دینا، یہ اس ممبر اسمبلی کے کردار
کی طرف جو ہے وہ انگلیاں اٹھتی ہیں کہ آخری وقت میں جبکہ پارٹی کا ٹکٹ بھی آپ نے اپلائی کیا، ٹکٹ بھی لے لیا، اور اپنی پارٹی کو اس قدر میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ دھوکہ دہی ہے۔ ہاں، اگر پارٹیوں میں کوئی یہ تو فوج ہے نہیں کہ جس میں کسی کا کورٹ مارشل ہو، یا بلکہ پارٹیوں کو چھوڑنا یا پارٹیوں کو پکڑنا یہ تو آپ کی فری ول ہے، لیکن ایک ایسے موقع پہ کہ جب آپ پورے 5 سال تک بطور وزیر ایک پارٹی میں، ایک حکومت میں شامل رہے، اور آخری وقت میں جبکہ اس پارٹی کے پاس شاید ابھی وقت بھی نہ بچا ہو ایک جی متبادل کینڈیڈیٹ دینے کا، تو یہ تو سیدھا سیدھا دھوکہ ہے۔ اور جو لوگ پالیٹکس میں اس طرح کی دھوکہ دہی کے مرتکب ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان حلقے کے عوام کو ایسے لوگوں پہ کڑی نظر رکھنی چاہیے اور ان کا احتساب کرنا چاہیے اگر وہ اپنی نسل کا کوئی بہتر مستقبل دیکھنا چاہتے ہیں تو۔ جی انسانی زندگی میں ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ آپ جو کمٹمنٹ کرتے ہیں، اپنے منہ سے جو الفاظ ادا کرتے ہیں، جو سٹینڈ کرتے ہیں، تو اس کو اگر تو یہ تو بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ بٹرے ہے۔ جی اور ایسا جو بھی لوگ کرتے ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی سے کریں، نون لیگ سے کریں، کہ اپنی پارٹیوں سے ٹکٹ لے کے اور پھر ان پارٹیوں کو کے پاس ہے وہ وقت بھی نہ رہنے دیں کہ وہ کوئی متبادل کینڈیڈیٹ تلاش کر سکیں، تو یہ میں کرتے بھی اسی لیے ہے نا کہ اینڈ پہ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی یعنی اس سے بڑی پولیٹیکلی بٹریل، ویسے تو خیر آزاد کشمیر کے اس طرح کے ایم ایل ایز کی بٹریل کی ایک لمبی تاریخ ہے، اور یہ سب کچھ جو ہے وہ دباؤ میں ہوتا ہے، لالچ میں ہوتا ہے، جی اور یہاں چونکہ کوئی اصولی سیاست کو فروغ دینے کے لیے کوئی اچھی روایتیں جو ہے وہ قائم نہیں ہیں، جی چونکہ یہاں کا جو کریکٹر ہے وہ بڑا کالونیل قسم کا ہے، اور پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ ٹوٹلی ہائی جیکٹ ہے، اور جو ریئل رولرز ہیں وہ تو ہے ہمارے خطے کے اندر جو 4 پاورفل لینڈ آفیسرز ہیں، جی اور جو کانسٹیٹیوشنلی جو کنسٹینٹس ہیں، تو سوائے اس کے کہ یہ ایک طرح کی کچھ مراحتیں ہیں، باقی تو اس نظام میں عوام کے لیے ڈیلیور کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں رکھا ہوا ہے۔ اور جو خطرناک کھیل اس خطے کے اندر کھیلا جا رہا ہے، یا گزشتہ آپ اگر 70 سالوں سے دیکھیں تو آزاد کشمیر کے لوگوں نے اسی طرح کے نشیب و فراز دیکھے ہیں، بلکہ نشیب ہی دیکھتے آئے ہیں، تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ پی ٹی آئی ایسے لوگوں کو، ایسے بد کردار، بد دیانت لوگوں کو لے کر اور ان کے گلے میں جو ہے وہ اپنا فلیگ جو ہے، وہ کسی پارٹی کا جو جھنڈا ہوتا ہے وہ مقدس ہوتا ہے کم از کم اس پارٹی کے لوگوں کے لیے، اور یہ ایسے لوگوں کے میں سمجھتا ہوں کہ گلے میں ڈالنے سے اجتناب کرنا چاہیے جو کریکٹر لیس ہو۔ تو یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف اس اصول کی سیاست کرے کہ یہ جو لوگ لوٹے بنتے ہیں ان کو نہ لے، یعنی اپنی پارٹی کی انسلٹ نہ کروائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً پارٹیوں سے، ایک پارٹی سے دوسری پارٹی کا سفر لوگوں کا، سیاسی کارکنوں کا جاری رہتا ہے، لیکن جو لوگ اس قدر دھوکہ دہی کر سکتے ہیں کہ ایک پارٹی کا ٹکٹ لے کے، اور اب 15-20 دن، بس 1 ماہ رہ گیا ہے نئی تقریباً اسمبلی کے عرض وجود میں آنے ہیں، تو ایسے میں جو لوگ اپنی پارٹیوں کو، اپنے قائدین کو، اپنے ووٹروں کو دھوکہ دیتے ہیں، ان کو وہ پارٹیاں لے کر تو کیا کسی خطے کے اندر جو ہے نا کوئی گڈ ول جو ہے
آپ سارا ویسے آپ کا جو پورا عرصہ ہے وہ اپنا بلاکاؤٹ شہر اور جیرے کے اندر ہے. بکروال قبیلہ آپ نے دیکھا ہے کبھی جب وہ سفر کرتے ہیں؟ جی ہاں جی ہاں بھیڑیں بکریاں. جی جی میں ان کے سائڈ پہ ایک دو کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ 2 3 4. دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ ان کے اپنے جو ہے نا وہ پالے ہوئے کتے ہوتے ہیں جو ان کے جانوروں ان کا کیا کام ہوتا ہے؟ وہ ان اپنے جانوروں کی اپنے مالک کے جانوروں کی دیکھ بھال کرتے ہیں. دیکھ بھال ان کو اکٹھا کرتے ہیں, وہ بکھرنے نہیں دیتے. ہاں حفاظت کرتے ہیں ان کی. تو اسی طرح ہمارے پاس بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں لوگ جو محافظ بنے ہوتے ہیں اور وہ پھر ایسے جو ہوتے ہیں نا ٹوٹے ٹوٹے اکٹھے کر کے تو ایک اجڑ بناتے ہیں. تو بہرحال یہ کب ہوا؟ یہ سر آج ہی ہوا ہے. اچھا اچھا. ہاں جی. ایک دوسرے کی ایسی جعلی خبر لگی تھی لیکن اس نے کہا میں بالکل نہیں, میں چودھری عزیز نہیں جو حویلی والے, ان کے بارے میں کسی نے خبر لگا دی نا ہم ساتھ ہی, تو انہوں نے اسی وقت آیا, انہوں نے کہا بالکل نہیں, میں بالکل, جو وزارت سے میں نے استعفیٰ اس لیے دیا تھا کہ وہ جو سانحہ نہیں ہوا تھا, وہ جو لڑکیوں والا جی جی, اس میں میری کوئی مداخلت نہ شاید کر لے. وزیر اعظم نے کہا نہیں آپ وزیر رہیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں, آپ بالکل نارمل ہیں. جا 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 جا. اس کے بعد ایک اور آپ سے آج بات کروں کہ آزاد کشمیر کے جو الیکشنز ہو رہے ہیں اس میں کچھ ایسے بھی جو ہماری دوست ہیں, جو ہماری پارٹی جو ہے, جو قوم پرست بھی کہلواتی ہیں, وہ بھی, انہوں نے بھی کافی لوگوں نے کاغذات جمع کروائے ہیں ابھی, اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کاغذ پہ فارم پہ سائن کر دینا ہی بہتر ہے تاکہ ہماری کچھ نہ کچھ اکثریت جو ہے یا ہماری جو کچھ نمائندگی جو ہے وہ اسمبلی میں پہنچ سکے. دیکھیں بنیادی بات یہ ہے نا کہ چونکہ جو پارٹیاں ہیں جو ٹو نیشن تھیوری کو سبسکرائب نہیں کرتی اور نہ ہی اسٹیٹ ایکسیشن ود پاکستان جو ہے اس کو قبول کرتی ہیں, بلکہ اپنے ریاست کو ایک انڈیپینڈنٹ رکھنا چاہتی ہیں, ان پارٹیوں کی رجسٹریشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں اب نہیں ہو سکتی. پہلے جو ہے وہ رجسٹریشن کم از کم آپ کروا سکتے تھے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی, جیسے ہماری یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی جو ہے وہ ایک رجسٹر پارٹی تھی, اور اس وقت رجسٹریشنز کے لیے اس طرح کے سخت قوانین جو ہے متعصبانہ اور بغض پہ مبنی قوانین نہیں تھے, اور اس وقت لوگ جو ہے وہ اپنی پارٹی کے, یعنی یہ پارٹی کی پالیسی ہوتی تھی کہ وہ الیکشن میں جانے کے لیے وہ جو سیکشن 7 ہے جو ہے سب سیکشن 2 جس کے مطابق یہ ہے کہ ایسا شخص الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتا جو ریاست جموں کشمیر کے پاکستان کے ساتھ حالات پہ یقین نہیں رکھتا. اور پھر جو الیکشن پرفارم ہے اس میں باقاعدہ ایک کالم ہے جس میں آپ کو اوتھ دینا پڑتا ہے کہ میں ریاست جموں کشمیر کا پاکستان سے ہلاک پہ یقین رکھتا ہوں. یہ شک جو ہے وہ 1974 کے کانسٹیٹیوشن میں, مطلب انٹرم کانسٹیٹیوشن ہے جو امپوزڈ ہے پاکستان کی جانب سے. اس کے بعد یہ ہے کہ یہ ڈیبیٹ رہی ہے کہ آیا اس شک کی موجودگی میں الیکشن میں حصہ لیا جانا چاہیے یا نہیں لیا جانا چاہیے. تو اس وقت کی جو پولیٹیکل پارٹیز تھی جو قوم پرست اپنے آپ کو کہلاتی تھی, اس میں بشمول لبریشن فرنٹ کے, لبریشن فرنٹ تو یہ کہتی تھی کہ جب تک کہ ریاست جموں کشمیر کا وہ حصہ جو انڈیا کے زیر انتظام ہے وہ آزاد نہیں ہو جاتا تو اس وقت تک ہم کسی طرح کے الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے. امان اللہ خان صاحب کی یہ پالیسی تھی, اور وہ ہمیشہ حریت کانفرنس کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے, چونکہ حریت کانفرنس وہاں الیکشن میں حصہ نہیں لیتی تھی تو لہٰذا یہ بھی بائیکاٹ کرتے تھے اس جواب میں. دیگر پارٹیاں بھی, لیکن میں یہ تاریخ ہے وٹنس مطلب یہ ہے کہ جب 1996 میں ہم لوگوں نے, ویسے تو یہ جو ہے نا پارٹی کا ہمارا جس وقت قیام, جب ہماری پارٹی کا نام جموں کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی تھا
تو اس وقت بھی ہماری پارٹی کے اندر بھی کچھ لوگ تھے جو الیکشن میں حصہ نہ لینے کے حامی تھے جس کی موجودگی میں، اور کچھ لوگ تھے جو یہ کہتے تھے کہ یہ تو ایک کنسپریسی ہے لوگوں کو اس پورے عمل سے باہر رکھنے کی، اور اگر یہ ہے کہ ہم مسلسل جو ہے وہ الیکشن کے عمل سے باہر رہیں گے تو آہستہ آہستہ لوگوں کی جو تائید و حمایت ہے اس سے بھی محروم رہیں گے۔ بہرحال اس وقت بھی ہم لوگوں نے یعنی بطور ایک جمہوری پارٹی ہونے کے جمہوریت کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے انڈر پروٹیسٹ جو ہے وہ 1-2 سیٹوں پہ ہمیشہ الیکشن لڑتے تھے، نتائج تو ہمارے خلاف ہی ہوتے تھے۔ لیکن جب 1994 میں ہم نے اس پارٹی کو ری نیم بھی کیا اور کشمیر کے قومی سوال پہ بھی ڈفرینٹ ڈیبیٹس وغیرہ کے نتیجے میں کچھ ترامیم کی اور قومی سوال پہ ایک نیا بیانیہ ترتیب دیا، تو اس کے بعد ہم نے یہ اعلان کیا کہ متحدہ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی ہر 9 کے الیکشن میں حصہ لے گی، اور ہم لوگوں نے الیکشن میں حصہ لیا۔ اور جب ہم نے لیا تو جو سو کال نیشنلسٹ پارٹیاں تھیں اور ان کے ونگز تھے، انہوں نے بہت زیادہ پروپیگنڈا یونائٹڈ کشمیر پیپل نیشنل پارٹی کے ساتھ کیا کہ اب یہ نیشنلسٹ نہیں رہے، انہوں نے جو ہے وہ ووٹ لے لیا اور اس سکھ کو سائن کر کے جو ہے نا الیکشن کو پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ بہرحال ہم نے نظری اور فکری اعتبار سے یہ بات رکھی اپنے لوگوں کے درمیان کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ لوگوں کو ایک سبسٹیچیوٹ قیادت چاہیے ہوتی ہے، متبادل قیادت، جو اپنے کردار کے اندر پرو پیپل ہوتی ہے، اپنی پالیٹکس کے اعتبار سے ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے اور اپنے آپ کو عوام کے سامنے جواب دہ سمجھتی ہے، تو الیکشن کے عمل سے باہر رہ کر تو آپ عوام کی تائید و حمایت جو ہے وہ کبھی نہیں لے سکتے، اور نہ ہی کبھی جو ہے وہ الیکشن کے اس عمل میں شریک ہوئے بغیر آپ ایک متبادل قیادت جو اس استثالی نظام کے خلاف تھرو ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے وہ مقابلہ کرے۔ تو بہرحال ظاہر ہے جو مخالفین تھے انہوں نے تو خیر ہمارے اس آئیڈیالوجی کو بائی نہیں کیا، لیکن بعد ازاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ساری پارٹیوں کے اندر یہ بحث مباحثہ، خاص کر کے جو سو کالڈ کمپریس پارٹیاں تھیں ان میں بھی یہ بحث مباحثہ رہا، اور بیشتر پارٹیوں کے رہنماؤں نے پھر الیکشن کے راستے کا انتخاب کیا۔ اور میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں باوجود اس کے کہ آج ہماری پارٹی چونکہ اس گو مگو کی کیفیت میں رہی ہے اور وہ کوئی پریپریشن نہیں کر سکی، یہ خاص کر کے جو نئے قوانین آئے ہیں جس کے تحت ہیں یہ بھی قرار دے دیا گیا ہے کہ جو کوئی جس کا کوئی ماضی انڈیپینڈنٹ کشمیر کے ساتھ ہوگا، ریاست کا پاکستان کے ساتھ علاقہ مخالف ہوگا، تو وہ اگر منتخب بھی ہو جائے تو اس کو ڈی سیٹ کر دیا جائے گا۔ ظاہر ہے اس طرح کی پابندیوں اور اس طرح کے قوانین کی موجودگی میں عوام سے ووٹ لینا کافی مشکل کام ہے۔ تو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بھی باوجود اس کے کہ شاید ہماری بہت سارے اختلافات ان کے ساتھ ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک درست عمل ہے الیکشن میں جانے کا، عوام کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے کا، اپنے خیالات ان کے سامنے رکھنے کا، اور جو کوئی بھی 200 ہیں، 300 ہیں، 400 ہیں، 500 ہیں، 1000 ہے، 2000 ہے، 3000 ہے، یا فار انسٹنٹ ہزاروں میں ہے، آپ لوگوں کے پاس مسلسل جائیں گے، مسلسل لوگوں کے حقوق کا تحفظ کریں گے اور اس کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ اویلیبل رکھیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بالآخر فتح ایسے لوگوں کی ہوگی جو استثالی نظام کے خلاف ہیں، جو غلامی کے خلاف ہیں، جو اس ذاتی پسند و ناپسند کے نظام کے خلاف ہیں، اور رشوت اور چور بازاری اور یہ جو
کچھ ریاست جموں کشمیر کے اس حصے کے اندر گزشتہ 70 سالوں سے ہو رہا ہے، جو لوگ اس سب کچھ کے خلاف ہیں، بالآخر عوام ان کی قیادتوں پہ بلیو کرے گی، اور ان لوگوں سے بھی میں یہ کہوں گا کہ وہ اپنے آپ کو امپروو کریں، نالج وائز امپروو کریں، کریکٹر وائز امپروو کریں، اپنی آواز کو لاؤڈلی رکھیں اور رابطوں کو منظم کریں، کیونکہ انقلاب جو ہے وہ لوگوں کی تائید و حمایت سے ہی آ سکتا ہے۔ ہم کوئی وہ مہم جو نہیں ہے کہ جو فرسٹریٹ ہو کے تو کوئی چھوٹی موٹی جو ہے نا وہ مہم جوئیوں کا شکار ہو جائیں، بلکہ ہم ایک سنجیدہ تحریک کے بانیان میں سے ہیں، جو لوگوں کو ان کے حقوق کی اس تحریک میں شعور دینا چاہتے ہیں اور متبادل قیادت کے نظریے پہ عمل پیرا ہیں۔ اس لیے اگر کچھ لوگوں نے انفرادی سطح پہ ہی کوشش کی ہے کہ وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کے راستے کو روکنے کے لیے کسی قسم کی کوئی نظریاتی کسی ہتھیار کا وار ان پہ کیا جانا چاہیے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بے شمار لوگ ہیں جو بظاہر تو بہت بلند بانگ دعوے بھی کرتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں، گفتگو بھی بڑی انقلابی کرتے ہیں، لیکن بالآخر وہ مقامی، علاقائی اور قبیلائی اس ساری الجھنوں میں بالآخر وہ کسی نہ کسی گاڑی پہ سوار ہو جاتے ہیں، اور اس موقع پہ اپنے پارٹی کے کارکنوں کو اس غلاظت سے باہر رکھنا بھی ایک مشکل کام ہے، اور جب خرید و فروخت کا یہ عمل ہو کہ بڑے بڑے جو وزراء ہیں وہ بھی ایک دن میں کچھ ہوں، دوسرے دن کچھ ہوں، تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کی ایک ٹوٹ پھوٹ جو ہے وہ جاری اور ساری ہے۔ تو اس لیے جو لوگ عوام کے پاس اگر کوئی مینڈیٹ لینے کے لیے جا رہے ہیں، تو ان کو جو بھی مینڈیٹ ملے گا، میں سمجھتا ہوں کہ انہیں عوام کی اس تعداد کو خوش آمدید کرنا چاہیے، اور ان کے ساتھ اپنے رابطوں کو اور زیادہ منظم کرنا چاہیے، تاکہ نیکسٹ الیکشن کے اندر وہ اس پوزیشن میں ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمام پارٹیاں جو ہے جو اس نظریے کی حامی ہیں، وہ بیٹھ کے تو اس پہ ایک کامن اسٹریٹجی بناتی، اور اس کامن اسٹریٹجی کے تحت کوئی فیصلہ اگر ہوتا تو وہ زیادہ افیکٹو ہوتا، لیکن میں انڈیویجول فیصلوں کو بھی ہدف تنقید صرف اس لیے نہیں بناتا ہوں کہ چونکہ یہ کسی اور پارٹی کے کسی کارکن نے کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمل یہی ہے، اگر جتنا جلدی آپ اس عمل میں جائیں گے اتنے اچھے نتائج ہوں گے، جتنی دیر کریں گے اتنا ہی نقصان اٹھائیں گے۔ آج ایک اور آپ کے لیے میسج آیا ہے، جی، وہ آپ کے لیے ہے کہ ہمارے اس کشمیر اس پار سے ہے، اس پار سے یعنی اس طرف سے وہ کہہ رہے ہیں، ایک دوست ہیں ہمارے، وہ ہمارا پروگرام بھی دیکھتے ہیں اور میرے وہ عزیز ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ امکان ہو رہا ہے، انہوں نے وہ انگلش میں لکھا ہے لیکن انگلش میری تھوڑی، گورنمنٹ آف انڈیا از دی لائکلی ٹو کنوین این آل پارٹی میٹ آن جموں اینڈ کشمیر نیکسٹ ویک. It is going to be the first ever all-party meeting between the Prime Minister Narendra Modi and leadership of Jammu and Kashmir since the abolition of special status of Jammu and Kashmir on August 5, 2019. کیا یہ ممکن ہے جو ایسا انہیں میسج مجھے ابھی دیکھیں ان کا؟ یہ تو درست بات انہوں نے کہی ہے، بلکہ اگر آپ کو یاد پڑتا ہو تو آج سے 2-3 دن پہلے پروگرام میں میں نے بھی بالکل آپ نے کہی تھی یہ بات ایسی، یہی پروگرام سنا میں نے، اس کے بعد انہوں نے ہمیں یہ میسج کیا، کافی گفتگو، کافی باتیں جو ہے وہ گردش میں ہیں، اور چونکہ جو انٹیریئر منسٹر تھے انہوں نے جب یہ جو امت شاہ نے یہ جب ہوئے یہ جو 2019 میں جب ہوا تھا یہ معاملہ 370 یعنی اسٹیٹ ہوڈ کو جب ختم کیا گیا، بار بار کیا 35A اور 370 تو اس وقت بھی یہ کہا گیا تھا کہ یہ چونکہ خاص سچویشن ہے، حالانکہ میں تو اس بات کو بائی نہیں کرتا ہوں، لیکن یہ پرامس کیا گیا تھا کہ ہم اسٹیٹ ہوڈ کو بحال کریں گے،
اور حتیٰ کہ جن پارٹیوں کو پرو بی جے پی پارٹیاں سمجھا جاتا ہے ریاست جموں کشمیر میں، ان پارٹیوں نے بھی اسٹیٹ ہوڈ کی بڑی شد و مت کے ساتھ جو ہے وہ ڈیمانڈ کی تھی، اور اندیے اسی طرح کے آ رہے تھے کہ گورنمنٹ آف انڈیا جو ہے وہ بہرحال اور کچھ کرے یا نہ کرے، لیکن اسٹیٹ ہوڈ بھی بحال کرے گی، اور جو ڈومیسائل ایکٹ ہے اس میں بھی ترمیم لائے گی، جو کچھ اس طرح ہوگا کہ جو 35A کا سبسٹیچیوٹ ہو، یعنی اگر جو لوگ ریاست جموں کشمیر میں رہتے ہیں 10 سال سے یا 15 سال سے، میرے خیال میں وہ اس میں دیا ہوا ہے، کچھ کرائٹیریا انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ ایسے لوگوں کو بھی ریاست جموں کشمیر کا ڈومیسائل ان کو جاری کیا جائے گا، اور وہ جو ہے ان کو کچھ مراحت جو ہے وہ ریاست جموں کشمیر میں ہوں گی، ملیں گی، جیسے پراپرٹی خرید سکتے ہیں، جیسے جو ہے وہ کچھ جاب کے لیے جو ہے وہ کوالیفائی کر پائیں گے، جو اس سے پہلے ریاست جموں کشمیر میں کوئی نان اسٹیٹ سبجیکٹ جو ہے وہ جاب نہیں لے تھا۔ سکتا۔ اس پہ مقامی پارٹیوں کی بڑی سیویئر قسم کی جو ہے وہ تفصیلات تھے، اور انہوں نے آؤٹ رائٹلی جو ایک پروویژنل ڈومیسائل جاری کیا گیا تھا اس کو ریجیکٹ کیا تھا۔ بہرحال ایک جمہوری معاشرے کے اندر عمومی طور پر لوگ یہی توقع رکھتے ہیں کہ حکومتیں جو ہے وہ کسی بھی خطے کے لوگوں کی جو کنسرنس ہوتی ہیں، جو کنسٹینٹس ہوتی ہیں، ان کو ایڈریس کرتے ہیں، اور آئی ہوپ سو کہ ریاست جموں کشمیر کے لوگ جو گزشتہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1.5 سال سے آلموسٹ ایک کمپلیٹ ایک کنسٹینٹ، خاص کر کے جو پولیٹیکل ورکرز ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو وہ کمفرٹیبل محسوس نہیں کرتے، تو ان کو کمفرٹ پرووائڈ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ ایسے اقدامات کیے جائیں، اور 2019 ہیں 5 اگست کے جو فیصلے ہیں ان فیصلوں میں کچھ ایسی ترامیم کی جائیں جس سے کہ لوگوں کا کانفیڈنس جو ہے وہ بحال ہو، اور شاید وہ مرحلہ اب آ گیا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، کچھ نہ کچھ اعلان ہونے والا ہے، جو مثبت ہوگا، منفی تو ہوگا نہیں، منفی سے زیادہ منفی کیا ہو سکتا ہے کہ ایک تاریخی ریاست کو آپ نے یونین ٹیریٹری میں بدل دیا، تو اور سیاسی رہنما جو ہے وہ اس اقدام کو تو بائی نہیں کر رہے ہیں، وہ کئی لوگ جو وہاں بڑے بڑے عہدوں پہ بھی رہے ہیں، یعنی فیڈرل کیبنٹ کے اندر بھی رہے ہیں، لائک فاروق عبداللہ جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمر عبداللہ ان کا بیٹا جو ہے انڈین یونین کا کہ وہ منسٹر رہے ہیں، اور عمر عبداللہ، یہ محبوبہ مفتی اور بہت سارے نام نبی صاحب، وہ جو ہے وہ چیف منسٹرز بھی رہے ہیں ریاست جموں کشمیر کے، اور بڑے بڑے عہدے ان کے پاس رہے ہیں، لیکن وہ سارے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے ڈسپلیجرز کا اظہار کر چکے ہوئے ہیں اس اقدام سے، تو شاید کچھ ایک اور بات ہے کہ آج میں پڑھ رہا تھا ایک وہ معاملہ، پاکستان کی گورنمنٹ نے آزاد کشمیر کے اندر ایک چیف سیکرٹری بھیجے پچھلے ایک ہفتے میں، جی پاکستان کے اندر گریڈ 20 کے آفیسر تھے، جی ان کو بھی 21 بھی نہیں ملا تھا، 21 ملا تھا میرا خیال نہیں عارضی، تو ان کو 23 میں 22 میں کر کے بھیج دیا کشمیر میں، جی اس کی وجہ سے آزاد کشمیر کے اندر جو کچھ ایسے آفیسرز تھے جو آلریڈی ان سے سینئر تھے اور وہ ابھی تک 21 میں تھے، تو انہوں نے لمبی چھٹی کی درخواستیں دی ہیں، 3 لوگ ہیں سنا۔ کیا یہ قانون ہے کہ پاکستان سے چیف سیکرٹری آئے گا یا آزاد کشمیر کا کوئی شہری بھی چیف سیکرٹری بن سکتا ہے؟ نہیں، وہ تو میں میرے خیال میں تمہیدی گفتگو میں بھی بات کی تھی کہ جو 4 پاورفل لینڈ آفیسرز آلویز کیم فرام پاکستان، اور اسی لیے ہم جب بھی بات کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر کا واحد خطہ ہے جو ایتھنیکلی ڈسکریمنیشن جو ہے نا وہ فیس کر رہا ہے، کہ یہاں کا کوئی بھی آفیسر جو ہے وہ پروموٹ ہو کے ہیڈ آف انسٹیٹیوشن نہیں بن سکتا، یعنی کوئی سول سرونٹ چیف سیکرٹری نہیں بن سکتا، کوئی جو ہے وہ ہمارا پولیس آفیسر جو ہے وہ آئی جی پولیس نہیں بن سکتا، اس کی آخری حد جو ہے نا وہ ڈی آئی جی تک ہے،
تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیشہ پاکستان سے ہی آتے ہیں اور پاکستان انہیں کو بھیجتا ہے، اور وہ ہمیشہ لائل جو ہے وہ بھیجنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں جن کے وہ حکمران ہوتے ہیں، ان کے مسائل اور مشکلات کو کبھی انہوں نے ایڈریس نہیں کیا کہ ہماری پولیس کو کس طرح کے مشکلات اور مصائب کا سامنا ہے، ان کی تنخواہوں کا، ان کی پینشنوں کا بر وقت جو ہے وہ ان کو کس طرح ملنی چاہیے۔ اسی طرح چیف سیکرٹری ہماری جو بیوروکریسی ہے یا دیگر سرکاری ملازمین ہیں، وہ ان کو ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کبھی انہوں نے کوئی ایسی سمری نہیں فارورڈ کی جس سے یہ لگے کہ یہ چیف سیکرٹری جو ہے یہاں کے جو ملازمین ہیں ایک ان کا سینئر باس ہونے کے ناطے ان کے رائٹ کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ تو جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ یہاں گریڈ جو ہے وہ گریڈوں کی ذکر کیا ہے، تو دیکھیں مطلب یہ ہے کہ چونکہ آئی جی پولیس اور چیف سیکریٹری اور سیکریٹری فائنانس اور وہ جو پہلے تو وہ انٹیریئر بھی میرا ادھر سے ہوتا تھا، سیکریٹری ہیلتھ جو ہے، تو یہ ایسی پوسٹیں ہیں جو پاکستان کی صوابدیدی پوسٹیں ہیں، پاکستان جس کو بھی وہاں بھیجے۔ آزاد کشمیر کے لوگ یا حکومت جو ہے وہ ان کو لینے سے اس لیے انکار نہیں کر سکتی اور نہ ہی اس پہ انڈر پروٹیسٹ کوئی چھٹیاں لے سکتا ہے کہ چونکہ یہ اس کا جو گریڈ ہے وہ مجھ سے کم ہے۔ دیکھیں گریڈوں کا تو تعلق جو ہے نا وہ ہوتا ہے تنخواہوں سے۔ یہ جو گریڈ جو ہے وہ سروسز کے اندر جو ہے مطلب جو بیسیکلی تو جو پبلک سروس کمیشن کوالیفائی کرتے ہیں تو ان کا پہلا گریڈ جو ہے وہ ہمارے اس خطے میں 16 پاکستان نہیں 17 جی جو ہے یہ نان گزیٹڈ ہوتے ہیں، جو گزیٹڈ پوسٹ آتی ہیں ان کا گریڈ سٹارٹ ہوتا ہے 17 سے جی۔ تو اس کے بعد پھر جیسے جیسے ان کی سروس بڑھتی جاتی ہے اسی طرح ان کا گریڈ بھی بڑھتا جاتا ہے۔ اور کئی لوگ ہیں مطلب یہ ہے کہ وہ بظاہر ان کی جو سروس شاید وہ کسی اسکول میں کالج میں، جیسے کالج میں بھی بہت سارے پروفیسرز ایسے ہیں جو بہت سینئرز ہیں، پرنسپلز ہیں، تو وہ 21 گریڈ میں ہوتے ہیں جی۔ لیکن اور جو سول بیوروکریسی ہے، بیوروکریسی میں کئی لوگ جو ہے نا ان کے اختیارات بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن ان کا گریڈ ان سے کم ہوتا ہے۔ تو میں کوئی جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں، یہ ایک ڈسپیرٹی ہے، ایک ڈسکریمنیشن ہے آزاد کشمیر کی بیوروکریسی کی، کیونکہ ان کو ان کے میرٹ کو صرف ان کی ایتھنیسٹی کی وجہ سے آنر نہیں کیا جا رہا اور وہ ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشن نہیں بن سکتے۔ تو اب وہ لمبی چھٹیاں لیں یا تھوڑی چھٹیاں لیں، لیکن آپ نے تو یہ مجھے بتایا 3-4 افسروں کا بتایا، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ چیئرمین پبلک سروس کمیشن وہ بھی وہاں سے آتے جی، وہیں سے آ رہے ہیں۔ نہیں چیئرمین پبلک سروس کمیشن جو ہے یہ انڈر آزاد کشمیر گورنمنٹ ہوتا ہے۔ تو ایئر مارشل ریٹائرڈ مسعود اختر یہ کہاں کے تھے؟ آئی ڈونٹ نو، مطلب یہ ہے کہ میں چیئرمین جو آزاد کشمیر جنرل محسن کمال تھے وہ کہاں سے تھے؟ نہیں دیکھیے ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جی آزاد کشمیر کے اندر جو سول سروسز میں بہت ساری چیزیں آپ کو بہت بظاہر وہ لگیں گی، لیکن یہاں چونکہ جو مہاجرین کا کوٹا ہے تو اس مہاجرین کے کوٹے کی وجہ سے کہیں نام یا ان کے جو ڈیفرنٹ قسم کے پورٹ فولیوز ہیں وہ آپ کو کنفیوز کریں گے، لیکن چونکہ یہ مجھے اچھے طریقے سے پتا ہے کہ جو آزاد کشمیر کا جو پبلک سروس کمیشن ہے جو اس کا چیئرمین ہے وہ اسٹیٹ سبجیکٹ ہوگا، وہ کوئی پاکستانی نہیں لگ سکتا۔ اچھا اسی طریقے سے جیسے مطلب یہ کہ ڈی سی ہے، ایس پی ہے، لیکن بعض دفعہ یہاں جو ہے وہ جو اڈاکزم کے تحت خاص کر کے مارشل لاؤ کے دور میں تو ڈی سی اور ایس پی تک سے لوگ جو ہے وہ پاکستان سے آ گئے تھے، لیکن اس پہ کافی حد تک جب مزاحمت ہوئی تو اس میں رکاوٹ آئی، اور پھر یہ ہے کہ یہ جو مہاجرین کا جو کوٹا ہے، مہاجرین سیٹل ان پاکستان جو ہے جو 1947 یا 65 کے ہیں، تو بعض دفعہ یہ اس کوٹے سے یہ آ جاتے ہیں
تو اس وجہ سے تھوڑا بہت کنفیوژن ہوتا ہے. لیکن یہاں الیکشن وہ جو پبلک سروس کمیشن ہو یا یہاں کا ججز ہوں جو یہیں کے مقامی ہیں، وہ انصاف دینے پہ تو قادر اس لیے نہیں ہے کہ چونکہ آزاد کشمیر کی جو جوڈیشری ہے وہ انڈر اوتھ ہے ایکٹ 74 کے. کسی بھی پبلک انٹرسٹ کی کسی لیٹیگیشنز کو وہ ایکسپٹ ہی نہیں کرتے جو جس کا الٹیمیٹ تصادم جو ہے وہ انٹرم کانسٹیٹیوشن کی کسی کلاس سے متصادم ہو. جیسے میں بطور ایگزامپل دیتا ہوں کہ اب آپ یہ دیکھنا کہ یہ ایک طرح کا ایک پبلک انٹرسٹ ہے کہ لوگوں کو ارریسپیکٹو آف آئیڈیالوجی الیکشن کو پارٹیسپیٹ کرنے دیا جائے. لیکن جب یہ پٹیشن 2-3 دفعہ گئی ہیں، جس میں سے ایک پٹیشن تو بڑی مشہور بھی ہوئی ہے، پی ایل ڈیز بھی ہے اس کے لیے، پی ایل ڈیز میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، سردار آفتاب خان ورسز جو ہے وہ اسٹیٹ. تو اس کو نہیں انٹرٹین انہوں نے کیا، وہ ریجیکٹ کر دی جو ہے نا انہوں نے، کیونکہ ان کے کاغذات جو ہے نا اسی شک کو سائن نہ کرنے کی بنیاد پہ اس کو جب ریجیکٹ کیا تو اس فیصلے کے خلاف انہوں نے اپیل کی، پٹیشن کی. لیکن وہاں بھی انہوں نے کہا نہیں، ہم تو آپریٹ ہی انڈر دس کانسٹیٹیوشن کر سکتے ہیں، ہم اس کانسٹیٹیوشن کی کسی کلاس کے خلاف کیسے وہ کر سکتے ہیں. یہ تو بالخیر بڑا ارگو کیا گیا جی کہ بھائی یہ پبلک انٹرسٹ کا معاملہ ہے اور جو چیزیں بنیادی انسانی حقوق سے متصادم ہوں تو کورٹ جو ہے وہ پاکستان میں کورٹ جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کی بنائی ہوئی کسی بھی کلاس کو سٹرائک ڈاؤن کرنے کے لیے آرڈر کر سکتا ہے. تو آپ بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ کالونیل کریکٹر کی جوڈیشری تو اس طرح کی جرات کر ہی نہیں سکتی نا. یہ تو ملازم ہے اور ایک ایسا ہی ایک سہارا آپ کو دیا ہوا ہے. زیادہ سے زیادہ ان عدالتوں سے آپ توقع کر سکتے ہیں کسی کی زمین کا کوئی کیس ہو، کوئی جس کو کہتے ہیں نا بننے بیر کا، تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید 2 سال 3 سال 4 سال کے بعد آپ کوئی ڈگری اپنے حق میں لے لیں. لیکن یہاں جرنلی تو آپ حقوق کی تو کوئی پٹیشنز لے کے تو آپ نہیں کوئی کسی طرح کا. مجھے ایک اور خبر ملی ہے، وہ بھی آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. جی، وہ ہمارے ایک دوست ہیں. اور ایک بات جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ یہی وہ باتیں تھی، یہی وہ وجوہات تھی کہ یورپین پارلیمنٹ میں 2007 میں ایک ریزولوشن کی گئی تھی ریگارڈنگ پاکستانی آکوپائڈ کشمیر اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان، جس پہ پاکستان کی پیریفیری کے پراکسیز نے بہت بڑا شور شرابہ کیا تھا، انکلوڈنگ بیرسٹر سلطان محمود چودھری. لیکن وہ یورپین پارلیمنٹ نے وہ ریزولوشنز منظور کی اور باقاعدہ نشاندہی کی کہ یہ ایشوز ایسے ہیں جو آزاد کشمیر کے لوگوں کے بنیادی سیاسی، سماجی اور معاشی حق کو دباتے ہیں، اس کے متصادم ہیں، لہذا ان کو ریپیل کیا جانا چاہیے. اور پاکستان نے گارنٹی کی ہوئی ہے یورپین پارلیمنٹ میں کہ ہم اس کی روشنی میں وہاں ریفارمز کریں گے. اور اب ہم نے بہرحال دوبارہ انیشیٹ کیا ہے کہ فالو اپ کے لیے کہ یورپین پارلیمنٹ جو ہے وہ دیکھے گلگت بلتستان اور پی او کے کی صورتحال کو. وہ تو خیر آج یہ بھی خبر ہو رہی ہے کہ وہ پاکستان کو انہیں جو وہ فیٹک والا مسئلہ بھی آنے والا ہے، تو اس میں جو 27 وہ پوائنٹس ان میں 26 پہ پاکستان نے کام کر دیا، ایک رہ گیا ہے، تو وہ تو ہوگا. اچھا ایک اور بات، کل میں نا ایک انٹرویو سے بات کر رہے تھے، وہ سید مرتضیٰ گیلانی صاحب ہیں ہمارے، وہ مظفرآباد سے، وہ پہلے منسٹر بھی رہے تو پھر نون لیگ میں چلے گئے، ان کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ نہیں دیا. تو انہوں نے پوچھا کہ جی آپ کو ٹکٹ کیوں نہیں دیا؟ تو انہوں نے ایک بات بڑی عجیب سی بتائی، مجھے تو ابھی تک وہ کل کا میرا دماغ پھرا ہوا ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ سیف اللہ نیازی صاحب کے سسر کے ساتھ کسی ان کے ووٹر کا زمین کا مسئلہ تھا. اب مجھے نہیں پتا کہ سیف اللہ نیازی تو پاکستان سے، ان کی زمین کہاں آ گئی وہاں پہ. پھر انہوں نے بتایا کہ جو ایک کوئی مظفرآباد کے میں بہت بڑا ایک سینٹر بنا ہوا ہے، یہ مجھے نا، میں ان کی وہ پوری دیکھوں گا. انہوں نے کوئی ایسی گول سی بات کیا کہ وہاں پہ زمین تھی اور میرا ایک مظلوم، میرا ایک جو ووٹر تھا، مظلوم شاہ نام تھا اس کا،
اس کا کوئی مسئلہ تھا تو میں نے اس کی حمایت کی اور مجھے کافی دفعہ آیا, لیکن اس وجہ سے مجھے ٹکٹ نہیں دیا گیا. میں نے کہا یہ عجیب بات ہے کہ آزاد کشمیر کی زمین ابھی یہ کیسے کیسے ہو گیا, اللہ جانے کیا کیا چکر چلے ہوئے ہیں. تو یہ تو ہم ڈھونڈیں گے ان چکروں کو. میں نے وہ I don't think so کہ مطلب یہ کہ جو ہے نا دیکھنا آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ ویسے تو خیر لیزنگ وغیرہ کیا پتا جی کوئی. نہیں وہ یہ ہو سکتا ہے نا, دیکھیں لوگوں کے رشتے ناتے تو دائیں بائیں ہوتے ہی ہیں, تو سسر تو کہیں کا بھی ہو سکتا ہے نا. ہاں بالکل یہی نا, وہ میں نے کال کا بڑا جی وہ شاید کوئی ان کے اڑوس پڑوس میں ایسا ہو. بہرحال بنیادی بات یہ ہے کہ ٹکٹ جو ہے نا وہ جس کی جیب میں پیسے کم ہیں اس کو نہیں ملا, تو اس کو تو ٹکٹ نہیں مل سکتا. البتہ جن لوگوں پہ نگاہ کرم ڈالی ہے تنویر الیاس صاحب نے, ان کو ٹکٹ بھی ملا ہے. اور دوسری پارٹیوں سے بھی, جیسے یہ علی کیا میر اکبر آپ نے کہا, تو میر اکبر صاحب کو بھی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اور تو کوئی اٹریکشن نہیں ہے. دیکھنا اگر برادری بیس ہے, برادری سسٹم کی ہے. نہیں برادری بیس بھی نہیں ہے, مطلب یہ ہے کہ یہ تو ایک خرید و فروخت ہے. برادری تو جو ہے وہ مغل برادری تو بہت بڑی برادری ہے, اور اس کے لوگ مختلف پارٹیوں میں بھی ہیں. اس میں کوئی برادری بیس نہیں ہے, اس میں لوگوں کی ذاتی لالچ طمع شامل ہے. اور کچھ لوگ شاید یہ بھی سمجھتے ہوں کہ ہم الیکشن تو نہیں جیت سکتے, تو لہٰذا جو ہے وہ پیسوں کی جو اچھی آفر ہے تو اس کو پریویل کریں. تو یہ بالآخر جو ہے نا یہ کردار کی کمی ہے. کل بتایا نا وزیر اعظم نے, ایسے لوگ کس لیے نمازیں پڑھتے ہیں, کس لیے روزے رکھتے ہیں, کس لیے حج کرتے ہیں, کہ اگر ان کا کردار جو ہے اس میں اتنی کمی اور خامی ہے. میں میر اکبر صاحب کو بہت لمبے عرصے سے جانتا ہوں. ہاں آپ تو اس ایریے میں نہیں, اس ایریے میں بھی اور کراچی میں بھی, مطلب یہ جو ہے وہ مجھے ذاتی طور پر جو ہے وہ بڑی عمر کے ہوں گے جی پھر تو. یہ کراچی میں وکالت کی ہے اس وقت. میں نے کراچی میں وکالت نہیں کی ہے, میں آپ کو پڑھتے رہے نا. یہ پہلے فوج میں ہوتے تھے, یہ فوج کے ریٹائرڈ صوبیدار ہیں. اس ریٹائرمنٹ کے بعد یہ گئے تھے LLB کرنے کے لیے. وہی نا, تو یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری عمر کی سے دگنی عمر ہے ان کی. جی جی, کیونکہ اگر فوج سے ریٹائرڈ ہوئے تو کم از کم یہ فوج سے صوبیداری ریٹائرڈ پینشن لے کے 48 تو وہ ہو گئی نا ان کی ایج. ہاں تو یہ ہے. تو برحال چلو جی شوکر صاحب, ہمارا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے, تو ہم اپنے ناظرین سے, محترم ناظرین سامعین, آپ نے شوکر صاحب کی باتیں سنی ہیں, اور شوکر صاحب نے جو بتایا نا کہ ایک تو انہیں بڑی اچھی وہ بتایا کہ ہمارا جو سسٹم کیا ہے کہ ہم الیکشن جو لڑتے ہیں ان کو لڑنا چاہیے, اور اپنے جو قوم پرست یا لوگ جو ایسے ہیں اپنے ہم خیال, ان کو آنا چاہیے. دیکھیں وہ ٹرائی کریں, اگر اسمبلی میں پہنچ کے اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں تو اچھی بات ہے. اور دوسری بات جو شوکت صاحب نے بتایا کہ یہ جو وقتی طور پہ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں نا, یہ بس اپنے ضمیر کے سودے ہیں, اپنے ضمیر سے ہی پوچھیں. تو ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہ حافظ.